اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم جس سورت مبارک کا ترجمہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور اس کے اندر 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آغاز میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، مگر سورہ فاتحہ اور کسی اور سورت کا یہ جزو نہیں، اس لیے نماز میں جہر کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ ہر سورت کے ابتدا کے اندر جو اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں تصور کیا جائے گا کہ ہر سورت کا یہ جزو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز کے اندر قرات کی جاتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز الحمدللہ رب العالمین یہاں سے شروع فرماتے تھے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو قرات سے پہلے بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اس کو آہستہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت ہی مشہور آیہ کریمہ جس کو آپ نے بیشتر سنا ہوگا، اس کے اندر رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، اپنا دعویٰ رکھتے ہیں کہ یا رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تو ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور مدد کے حوالہ سے حقیقی مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنے اذن سے، اپنی اجازت سے وہ بعض افراد کو جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے حاجت روا بنا دیتا ہے، جس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج کر رب تعالیٰ نے ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیا، اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر خود ہی رب تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، تو ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر اس کے علاوہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دے ہے،
ان لوگوں کا رستہ سیدھا ہے جن پر رب تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء کرام علیہم السلام اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ آپ کی اس امت کے، آپ کے صحابہ کرام، اہل بیت کرام اور حضرات علماء کرام، اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی امت کے شہداء، صالحین، اولیاء کرام، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر رب تعالیٰ نے انعامات فرمائے ہیں۔ اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ بھی دعا ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یعنی یا رب العالمین ہمیں شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان بنا، اور ہمیں شریعت کے علاوہ جو دیگر مذاہب یہود و نصارہ کا رستہ ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اس آیہ کریمہ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری جو آیات ہیں ان کا خلاصہ ہے۔